اندھیری راتوں کے پردے میں چھپی دنیا کے سب سے طاقتور اور امیر لوگوں کی کہانی۔ ایک ایسا نام جس نے نہ صرف خود کو برباد کیا بلکہ اپنے ساتھ کئی دیگر اہم شخصیتوں کے راز کو بھی دفن کر دیا۔ آج ہم کھولیں گے ایپسٹین فائلز، اندھیری دنیا کا راز۔ جیفری ایپسٹین، ایک نام جو کئی سالوں تک نیو یارک کے ایلائٹ سرکلز میں گھوما۔ وہ صرف ایک امیر فائنینشر نہیں تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی پارٹیز میں دنیا کے سب سے بڑے نام شامل ہوتے تھے، سیاسی رہنما، رائلٹی، ہالی ووڈ سٹارز اور بڑے بزنس مین۔ لیکن اس کی اس چمک دمک کے پیچھے ایک سیاہی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسا راز جس نے کئی بے گناہ معصوموں کی زندگی برباد کر دی۔ 2005 میں فلوریڈا میں اس کے خلاف پہلی بار سیکسول ایبیوز کے الزامات سامنے آئے۔ یہ معاملہ ایپسٹین کے گھر سے لے کر اس کی قانونی محفلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ معصوم لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یا دھمکا کر اس کے جال میں پھنسایا جاتا تھا۔ یہ صرف فلوریڈا تک محدود نہیں تھا بلکہ نیو یارک، ورجن آئی لینڈ اور دنیا کے مختلف حصوں تک اس کے پنجے پھیل چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے گمبھیر الزامات کے باوجود 2008 میں ایپسٹین کو ایک سویٹ ہارٹ ڈیل مل گئی۔ اس نے کم وقت کی سزا کاٹی اور ایک بار پھر آزاد ہو گیا۔ کئی لوگوں کے لیے یہ سوال بنا رہا کہ ایک اتنا بڑا مجرم اتنی آسانی سے کیسے نکل گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑے ہاتھ تھے؟ اس وقت کے پروسٹیٹیوٹر الیگزینڈر ایسوٹا پر بھی انگلیاں اٹھیں، جنہوں نے بعد میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سیکرٹری آف لیبر کی پوزیشن سنبھالی۔ لیکن قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ کئی سال بعد نیو ایویڈنسز اور پبلک پریشر کے نتیجے میں 2009 میں جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار اس پر ہیومن ٹریفکنگ اور جنسی استحصال کے مزید سنگین الزامات تھے۔ اس بار اس کی ساتھی جی میکسویل، جو کہ اس کے برے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی۔ پھر وہ دن آیا 10 اگست 2019۔ جیفری ایپسٹین نیو یارک کی فیڈرل پریزن میں مردہ پایا گیا۔ جیل اتھارٹیز نے اس کی موت کو خودکشی قرار دیا، لیکن اس واقعے نے دنیا بھر میں ایک نئے طوفان کو جنم دیا۔ کنسپائریسی تھیوریز۔ ایک اتنا بڑا مجرم جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے لوگوں کے راز تھے، وہ اتنی آسانی سے کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ کیا اس کو چپ کرایا گیا؟ کہ کوئی اس کو بولنے سے روکنا چاہتا تھا؟ یہ سوال آج بھی ہوا میں معلق ہیں اور جیل افسرز کی لیکسٹی پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد اس کے کیس سے متعلق کچھ ڈاکومنٹس اور گواہیوں کو پبلک کرنے کی ڈیمانڈ تیز ہو گئی۔ جنوری 2024 میں نیو یارک کی فیڈرل کورٹ نے ایپسٹین سے متعلق کچھ اہم فائلز کو انسیل کیا۔ ان فائلز میں ان لوگوں کے نام شامل تھے جو ایپسٹین کے سرکل میں تھے، چاہے وہ اس کے جرم میں شامل تھے یا چاہے وہ اس کی محفلوں میں موجود تھے۔ ان فائلز کے کھلنے سے کئی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ کئی بڑے نام جن کا پہلے صرف ذکر ہوتا تھا اب پبلک ریکارڈ پر آ چکے تھے۔ یہ صرف ایپسٹین کی کہانی نہیں ہے بلکہ پاور، کرپشن اور جنسی استحصال کے ایک گھناؤنے نیٹ ورک کی کہانی ہے۔ آج بھی ایپسٹین فائلز کی تحقیقات جاری ہیں، وکٹم اب بھی انصاف کے منتظر ہیں، اور یہ فائلز اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ کتنی گہری سیاہی چھپی ہوتی ہے ایک چمکدار سطح کے نیچے۔ کیا ہم کبھی ایپسٹین فائلز کے پورے راز جان پائیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔